جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، اور جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کر دو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوؤں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ سب کو چھوڑو، رب کو راضی کرو۔ سب کا راضی ہونا ناممکن ہے، جبکہ رب کا راضی ہونا بہت آسان ہے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، آمین۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھا جائے اور اپنے عیوب ہمیشہ مد نظر رہیں، اس طرح رہنے سے انسان خدا کا مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ انسان نہ ہی اپنی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ ہی عہدے، قد، دولت، نسل یا جنس سے۔ انسان اپنی سوچ، عمل اور صحیح فیصلہ کی اہلیت سے بڑا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو گھر قلعہ بن جاتا ہے، اور اتفاق نہ ہو تو جیل سے بدتر ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے اور دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ تو یاد ہے
کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں مگر کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے ہاتھ کا قلم بھول گئے ہیں۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتی ہوں انسان اگر بد دعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ بلایا تھا بڑی مشکل سے غم کو، مجھے پھر سے رلایا ہے کسی نے۔ دنیا کی اس سرکس نما زندگی میں سب سے بڑا تماشا منافقت کا ہے۔ کسی کے دل کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کا مقدر کب اور کیسے کھلونا بن جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے بندوں کے دل میں رہتا ہے اور کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سب کا حیا رکھے، آمین۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے، آمین۔ ڈرو نہیں، تم دو کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہیں، بات بن جائے گی۔ بعض اوقات خاموشی کے بادل اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ خود اپنی ہی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کئی سالوں کی ناکامیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ تنہا ہاتھ جاؤ لیکن سہاروں کے عادی نہ بنو۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ حجاب کی بھی اپنی ہی ادا ہے، پہننے والا بے فکر اور دیکھنے والا بے چین ہے۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں، آمین۔ سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ سب سے گہرے لفظ جس کو ہر انسان نہیں سمجھ پاتا وہ لفظ ہیں کچھ نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کچھ نہیں کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چونک میں بھی لٹکا دیں تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بے نسلیں لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا بھی چاہیے، اور اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی جنون ہوا تو تم کر کے دکھاؤ گے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہیں، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خامیاں بھول جاتا ہے، اور جب انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی خوبیاں بھول جاتا ہے۔ دکھاوے کی محبت سے بہتر ہے نفرت ہی کرو تم ہم سے، ہم سچے جذبوں کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا پر اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔
ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ جس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا، جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر شے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ ہر شخص خدا بننے میں ہے مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے پھولوں کی مہک آتی ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ قتل ہوئے ہم اس طرح قسطوں میں، کبھی خنجر بدل گئے، کبھی قاتل بدل گئے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ نبھانا ہی تو مشکل ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ وہ دل جو فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسے کبھی کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جہاں آپ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا بہتر ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کی بے قدری کرے۔ جو انسان وقت سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ مومن وہ ہے جو شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ وہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔
کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو، چاہے تو سونے میں گزار دو۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے، خوشیوں میں زمانہ ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر بھی نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ہم نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر میں بھی نہیں تھیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ حاسد پر چاہے ہزار احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ بہترین وقت کے لیے بدترین وقت کو جھیلنا پڑتا ہے اور جو بدترین وقت میں ثابت قدم رہے، بہترین وقت اسی کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ گندم کے دانے کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ ایک دن اچھا نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ جذباتی ہونا، غصہ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے جانا، جلدی رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی، ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کے دل سے چاہتے ہیں۔ ذہنی سکون، بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر ایک اور شخص ہوتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔
آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہو تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں اور ناراض نہ ہوں۔ کیا پتہ کل آپ اس سے راضی ہو جائیں، پر آپ کو اپنی سوچ پر، اپنے الفاظ پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ضمیر زندہ ہوا تو اپنے مطلب کے لیے دوسروں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ وقت گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں، دوسروں کو خوشیاں دینے والے بنیں۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹس کے کھانے لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات خدمت کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیرہ کہنا عار کی بات سمجھتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار اور باحیا باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ سستے اور ان برانڈڈ کپڑے پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک فیملی ہے جسے آپ نے پالنا ہے، نہ کہ سوسائٹی جسے آپ نے متاثر کرنا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنی گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے نہیں،
حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اپنا خیال رکھنا سیکھو اور کسی کے آگے جھکنے سے بچو۔ پرسکون اور صلح پسند زندگی گزارو، لیکن ضدی بنو اور بے خوفی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہو۔ سب کی سنو، لیکن وہی کرو جو تمہیں خود بہترین لگے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اپنے آپ سے معافی مانگی جائے، تعلقات کو اہمیت دیتے دیتے خود کو سستا کرنے کی، اپنی ذات کی دھجیاں اڑانے کی اور غلط نہ ہوتے ہوئے بھی بار بار وضاحتیں دینے کی۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں دانشمند کی خاموشی سے، جاہل کی شعلہ بیانی سے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دولت کی طاقت کا اور جسم کی طاقت کا کبھی مان نہ کرنا، خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ گلے شکوے سانس چلنے تک ہی محدود ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتبار کے بغیر کسی بھی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور زیادہ تر لوگ ہمیشہ اعتبار پر ہی وار کرتے ہیں۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔
किसी की गलतियां दिल में रखने की बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। गलती दिल में रखने से दिल स्याह रहता है। खुशी दें, रब खुश कर रखेगा। ताल्लुक़ और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज़्ज़त के मोहताज होते हैं। जितनी इज़्ज़त दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। रिश्ते और ताल्लुक़ एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। किसी को नाराज़ करके और किसी से नाराज़ होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सके या वही सुबह हमें ना मिले। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, जाने का नहीं। रिश्तों की कदर कर लीजिए, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। वक़्त की एक बात बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। हाले दिल रब को बताओ, सबको नहीं। बोलना सबको आता है, पर किसी को ज़ुबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी की तरबियत। अपनी अहमियत जानने के बाद भी किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का बाइस है। दिल मजबूत करें और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठे ना रहें। वक्त एक सा नहीं रहता, सुन ले ए ज़िंदगी, दूसरों को रुलाने वाले खुद भी एक दिन रो पड़ते हैं। ज़िंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। वक्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। ताल्लुक़ में दूसरे से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ कर नहीं चल सकते।